إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم إلا استمعوه وهم يلعبون سورہ انبیاء کی یہ ابتدائی دو آیتیں جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم، ان کے پاس جب بھی ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے، کوئی نئی بات آتی ہے، تو اسے بڑی مشکل سے سنتے ہیں اور پھر وہ اسی طرح اپنے کھیل تماشوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، لاہ اور لعب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وقت حساب بہت دور ہے، بلکہ وقت حساب بہت ہی قریب ہے۔ دنیا کو بنے ہوئے بھی بہت عرصہ گزر گیا اور انسان اپنے حساب کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں صحیح مسلم کی ایک حدیث گزشتہ جمعے آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا، کہ فتنوں کے آنے سے پہلے تم اعمال کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف، نیک اعمال کی طرف جلدی کرو۔ ایسے فتنے جو اندھیری رات کے فتنوں کی طرح ہوں گے، اور زیادہ تر فتنے ایسے ہوں گے
جس میں انسان صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یعنی ان فطروں کا زیادہ تر مدار عقیدے پر ہوگا، زیادہ تر اٹیک اور حملہ انسان کے عقیدے پر ہوگا۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ایک اور حدیث کے اندر اگر ہم غور کریں تو فتنے کی صحیح تعریف ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ سن رہے تھے۔ اسی خطبے کے دوران آپ نے اپنے نواسے جناب حسن اور جناب حسین کو دیکھا۔ وہ چھوٹے تھے، وہ چھوٹا بچہ اگر آگے آنے کی کوشش کرے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بچے میں ایک جوان آدمی کی طرح چلنے کا معاملہ نہیں ہوتا، وہ گرتے پڑتے لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے نواسوں کو ان حالت میں دیکھا تو آپ ضبط نہ کر سکے۔ مطلب ایک آدمی یہ دیکھے نا کہ اس کا بچہ گر رہا ہے، پڑ رہا ہے، پھر آ رہا ہے، آپ خطبہ چھوڑ کر ان کی طرف چلے گئے، انہیں اٹھا کر لے آئے، پھر دوبارہ خطبہ ارشاد۔ پھر آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ یہاں اس جگہ جو آپ خطبہ دے رہے تھے، پھر خطبہ چھوڑ کر ان کو لینے کے لیے گئے، آپ نے اپنے اس عمل کو بھی فتنہ کہا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں یہ آیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں خطبہ دے رہا تھا، میں تمہیں وعظ و نصیحت کر رہا تھا، یہ ایک اچھا کام تھا نا، اور اس میں رکاوٹ بن گئی ان بچوں کی محبت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کو عمل خیر سے روک دے وہ فتنہ ہے، وہ آزمائش ہے۔ اسے بھی آپ نے آزمائش سے تعبیر کیا، یہ تو ایک چھوٹا ہے نا۔ اسی لیے جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب عمر نے جب پوچھا نا کہ تم میں سے کس کو پتہ ہے، جناب عمر نے پوچھا فتنوں کے بارے میں جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے، تو جناب حذیفہ نے کہا فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ، آدمی تو ہمیشہ آزمایا جاتا ہے، ایک نیک آدمی اپنے مال کے اندر، اپنے اہل کے اندر، اپنے گھر کے اندر فتنہ ہی ہے۔ مختلف مصائب میں انسان گھرا ہوا ہے، اور فرمایا کہ اس کا کفارہ بھی ہے، ان فتنوں کا کفارہ یہ ہے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ کرنا، یہ ان فتنوں کا کفارہ ہے۔ یعنی کبھی ان کی محبت میں انسان کسی کار خیر سے پیچھے رہ گیا تو نماز پڑھنے سے، صدقہ دینے سے، روزہ رکھنے سے وہ گناہ معاف ہو جائے۔ جناب عمر نے کہا نہیں، یہ تو فتنوں کا مجھے پتہ ہے، میں ان فتنوں کی بات کرتا ہوں التی تموجہ کموج البحر، جو سمندر کی لہروں کی طرح یکے بعد دیگرے آتے رہیں گے، اور سمندر سے آنے والی اٹھنے والی لہروں کو آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو ایک لہر ہوتی ہے اس کے بعد دوسری آتی ہے، پھر اس کے بعد تیسری، اور ہر لہر پچھلی لہر سے بڑی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ میں ان فتنوں کی بابت پوچھ رہا ہوں کہ جو فتنے آتے رہیں گے اور تھمیں گے نہیں، رکیں گے نہیں۔ یعنی آدمی یہ سمجھے گا کہ چلو ایک آزمائش آئے، ایک فتنہ آیا، چلو اللہ کا شکر جان چھوٹی، وہ یہ سمجھے گا کہ فتنہ ختم ہو گیا، اس سے بڑا فتنہ آ جائے۔
کہ لوگ پہلے والے فتنے کو بھول جائیں، پھر اس فتنے سے جان چھوٹے گی، لوگ عافیت میں آئیں گے، تو اس سے بڑا فتنہ آ جائے گا، اور ہر آنے والا فتنہ گزرے ہوئے فتنے کو چھوٹا کر دے۔ جب اللہ کے نبی کے صحابی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا، پھر جناب حذیفہ نے کہا ان فتنوں سے آپ گھبرائیں نا، مطلب وہ فتنے آپ کے دور حکومت میں نہیں آئیں، آپ کے درمیان اور ان فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے۔ جناب عمر نے پوچھا اکسرت الباب ام یفتح، وہ دروازہ کھولا جائے گا یا دروازہ توڑ دیا جائے گا؟ میرے اور ان کے درمیان ایک دروازہ ہے۔ فرمائے کہ نہیں، یکسر، دروازہ توڑ دیا جائے۔ جناب عمر نے پھر افسوس کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فتنوں کا جب دروازہ توڑ دیا گیا اور فتنے آنا شروع ہو گئے تو اب دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ اگر کھولا جاتا تو بند ہونا ممکن تھا، لیکن جس چیز کو توڑ دیا جائے اب یعنی فتنے تو آتے رہیں گے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ فتنوں کو کسی موقع پر روک دیا جائے، بند کر دیا۔ تو میں فتنے کی تعریف سے تھوڑی سی وضاحت کر رہا تھا کہ جو چیز آپ کو کسی خیر سے غافل کر دے وہ بھی فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی مثال دے کر یہ فرمایا۔ تو صحیح مسلم ہی کی ایک روایت جو چل رہی تھی بیان میں، جس میں آپ نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال ستن، 6 باتیں ظاہر ہونے سے پہلے تم نیک اعمال کی طرف سبقت لے جاؤ، جلدی کرو، اور جتنا تمہیں نیک اعمال کا موقع ملے اسے غنیمت جانو، اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ اس میں سب سے پہلی بات آپ نے فرمائی کہ طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اس سے پہلے پہلے تم اعمال کرو۔ پھر دوسری بات یہ فرمائی والدخان، دعا اٹھے گا قرب قیامت، اس وقت بھی کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اس سے پہلے پہلے اعمال کرو۔ والدجال، اور دجال کے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو۔ جو دجال کے فتنے میں مبتلا ہو گیا وہ کبھی عمل نہیں کر سکے، بلکہ اس کا تو ایمان ہی سلب ہو جائے گا۔ دجال کے فتنے میں جو شخص آ گیا وہ پھر اعمال کرنا تو کجا، جو اعمال کیے ہوں گے وہ بھی برباد ہو جائیں۔ اس حوالے سے بھی بیان ہو چکا ہے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو اپنے جھانسے کے اندر لائے گا، اور کس طرح لوگ دیوانہ وار اس کے پیچھے چلیں گے، اور کس طرح لوگ اس کی اطاعت کو قبول کریں گے۔ حالانکہ صحیح مسلم میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اس کی پیشانی پر باقاعدہ لکھا ہوا ہوگا کاف فا را، مطلب اس کو ہر پڑھا لکھا انسان اور ان پڑھ انسان پڑھ لے، مومن ہونا شرط ہے، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ دجال ہے، اور وہ اس کے فتنے سے بچنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ ہر فتنہ اس کے فتنے کے آگے چھوٹا ہے۔ آج
جدید تحقیق میں ہر شخص آزاد ہے نا، سوشل میڈیا پر اور بکواسات کی یہ جو ایک پوری چین بنی ہوئی ہے، ہر شخص اسکالر بنا ہوا ہے، کوئی پروفیسر بنا ہوا ہے، خادم دین ہونا کسی کو بھی نصیب نہیں، اور ایک سے ایک باتیں کر رہا ہے۔ امام ابن کثیر ایک روایت لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ دجال اس وقت آئے گا جب لوگ منبر و محراب پر اس کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں۔ آج باقاعدہ ایک پوری پلاننگ کے تحت یہ باور کرایا جا رہا ہے، لوگ اس پر بحث کر رہے ہیں کہ دجال کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور تو اور مولانا مودودی صاحب جیسی شخصیت نے بھی یہ بات لکھی، باقاعدہ انہوں نے تفہیم القرآن میں لکھا ہے، کہنے لگے یہ دجال اور یاجوج و ماجوج یہ سب جو باتیں ہیں، یہ سب آج دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے اور دنیا کے ہر خطے کی تحقیق ہو چکی ہے، تو دجال اگر ہے تو کہاں ہے؟ اس لیے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس بات کے کہنے سے یہ تھا کہ آپ کا مقصد لوگوں کو ڈرانا تھا، بس اس کی حیثیت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کے بارے میں کہتے ہیں، ان کی حیثیت سوائے قصے اور کہانی سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ الفاظ ہیں، انا للہ و انا الیہ۔ تو آج ان کے پیروکار، ان کی ذریت، ان کے نقش قدم پر چلنے والے اور اس کو بطور نمونہ کے پیش کرنے والے کیا کچھ بکواسات نہیں کریں۔ جو شخص عالم نہیں ہوتا، علم سے واقف نہیں ہوتا، علماء کی صف میں نہیں ہوتا، باقاعدہ باضابطہ اس نے دین کا علم نہیں پڑھا ہوتا، وہ لوگ جب غلطیاں کرتے ہیں تو اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں جس کا کوئی حل نہیں۔ چھوٹا آدمی ہمیشہ چھوٹی غلطی کرے گا اور بڑے دعوے کرنے والا شخص ہمیشہ بڑی غلطی کرے۔ فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ اس کے تذکرے کو بھول جائیں گے۔ کوئی بیان بھی کرے گا کہ سننے والا کہے گا اچھا حدیث میں ہے، نہیں ہم نے تو سنا فلاں میڈیا پر ایک شخص کہہ رہا تھا، دجال وجال کچھ نہیں۔ اور ایسا وقت آ رہا ہے، باقاعدہ کسی نے ایک پمفلیٹ لکھا ہے، اس میں 3 باتوں کو اس نے ذکر کیا۔ خیر اللہ نے اس لکھنے والے کو ذلیل کر دیا، اس کو پذیرائی نہیں ہوئی، کیونکہ حدیث کے اندر یہ سب چیزوں کا ذکر قریب ہے، دجال کا، یاجوج و ماجوج کا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد۔ اب اس نے کہا کہ کسی ایک چیز کو ٹارگیٹ کیا جائے، ایک چیز کو ہائی لائٹ کیا جائے اور اس پر بات کی جائے۔ جب دجال پر بات کی جائے کہ جب دجال نہیں ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کس کو قتل کریں گے، لہٰذا ان کے جو آنے کا ذکر ہے وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، جیسے قادیانی کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ سے مراد عیسیٰ نہیں ہے، مسیح نہیں ہے، مثل مسیح ہے، مسیح کے جیسا۔ پھر وہ مسیح کے جیسا اس مرزا غلام محمد قادیانی کو انہوں نے بنایا۔ تو کہنے لگے، اور ایک حدیث بھی ہے کہ مہدی جو ہے وہ عیسیٰ ہے، حالانکہ اس کا مفہوم بھی یہ نہیں ہے۔ اس طرح کے کچھ باتیں جو اسنادی اعتبار سے ساقط الاعتبار ہے، یعنی ان کا اعتبار نہیں، اس طرح کی چیزوں کو پیش کیا اور یہ تاثر دیا کہ بس ایک کا جب انکار کریں گے پھر دوسرے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، جب دوسرے کی ضرورت نہیں
تیسرا بھی خود بخود ختم ہو جائے گا۔ جب ایک حدیث میں 3 باتیں آئی ہوں، ہم 2 کو گرا دیں، 2 کی حیثیت ختم کر دیں، تیسری خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس طرح انہوں نے یہ یعنی ایک مشن بنا دیا کہ بس ان چیزوں کا سختی سے انکار کر۔ چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا وَدَابَّةَ الْأَرْضِ، اور دابۃ الارض کا نکلنا، یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ قرآن مجید کے اندر 20ویں پارے میں سورہ نمل کا آخری رکوع، فرمایا جب قیامت کی نشانیاں قائم ہو جائیں گی، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، تو ہم زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے۔ دابۃ الارض، زمین پر چلنے والا ایک دابہ، ایک چوپاہا نکلے گا۔ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ، وہ لوگوں سے بات کرے گا، ہے جانور لیکن لوگوں سے بات کرے گا۔ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، وہ بات کرے گا، وہ کہے گا دیکھو میں قیامت کی نشانی ہوں۔ اس وقت نیکی کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، امر بالمعروف کرنے والا، نیکی کا حکم دینے والا، برائی سے روکنے والا کوئی نہیں ہو۔ اب بعض تفاسیر اور بعض روایات کے اندر اس دابۃ الارض کے تعلق سے، جو زمین سے جانور چوپاہا نکلے گا، اس بارے میں کچھ روایات ہیں، اس میں اس کی تفصیل ہے کہ یہ کوہ صفا سے نکلے گا، اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، لاٹھی جو موسیٰ علیہ السلام کی تھی، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اس کے پاس ہوگی، وہ 70 ہاتھ لمبا ہوگا، 70 گز لمبا ہوگا۔ کوہ صفا سے، مکہ سے نکلے گا، اس پہاڑ سے۔ اب یہ کہاں سے نکلے گا، اس کی ہیئت کیسی ہوگی، کتنا لمبا ہوگا اور کتنا چوڑا ہوگا اور کس شکل کا ہوگا اور کیا چیز اس کے پاس ہوگی اور کیا چیز اس کے پاس نہیں ہوگی، یہ یہاں محل کلام نہیں۔ قرآن نے صرف اتنا کہا ہے کہ وہ دابۃ الارض ہے، دابۃ من الارض، کہ وہ کوئی عجیب الخلقت ہوگا، لیکن اس کی کوئی مزید تفصیل آیت کے اندر نہیں ہے اور نہ کسی صحیح حدیث کے اندر اس کی کوئی وضاحت ہے۔ یہ کچھ تفاسیر میں اہل تفسیر نے ذکر کیا، یا کچھ ایسی روایات ہیں جو ساقط الاعتبار ہیں، یعنی ان کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، پایا اعتبار سے ساقط ہے۔ اس لیے صرف اتنی بات سمجھ لی جائے کہ وہ آئے گا، وہ لوگوں کو اس بات کا کہے گا کہ لوگ یقین نہیں لا رہے، اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لا رہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے، نشانی ہے۔ اس کے ظہور کے بعد فرمایا پھر کسی کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا، یعنی بادروا بالاعمال ستا، 6 باتوں کو کے ظاہر ہونے سے پہلے ایمان لے آؤ، 6 باتوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال کی طرف سبقت کر لو، نیک اعمال کی طرف رجوع کر لو، اور جتنی اللہ تمہیں توفیق دے رہا ہے اسے غنیمت سمجھو۔ او خاصۃ احدکم،
پانچویں بات یہ بتلائی کہ اس سے پہلے بھی عمل کر لو۔ کس سے پہلے؟ تم میں سے کسی ایک کو موت آئے، اس سے پہلے عمل کر لو۔ ظاہر ہے ایک آدمی بالکل مرنے کے قریب ہو، اس کی جان کنی کا عالم ہو، روح نکلنے والی ہو، موت سامنے نظر آ رہی ہو، پھر ایمان لائے، اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑے شرکس اور بڑے ظالم اور جابر کی مثال ذکر کی، فرعون کی۔ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، جب غرق ہونے لگا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، اب نہ لشکر کام آ رہا ہے، نہ فوج کام آ رہی ہے، نہ کوئی دوست کام آ رہا ہے، جتنے بڑے بڑے دعوے تھے سارے دعوے بے بنیاد ہو گئے۔ کہنے لگا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ آمنت بہ بنو اسرائیل، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اور میں بھی اسلام لانے والوں میں سے ہوتا ہوں۔ یہ سارا کچھ جب دیکھ لیا، اب ایمان لا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا الآن، اب ایمان لاتے ہو، اب مانتے ہو کہ ہاں اللہ ہے۔ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اس سے پہلے تو اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اس سے پہلے تو زمین کے اندر فساد مچایا ہوا تھا، اس سے پہلے تو غرور، فخر اور نخوت کا عالم یہ تھا کہ جب اسے پتہ چلا نا کہ بنی اسرائیل راتوں رات موسیٰ علیہ السلام کی قیادت کے اندر بھاگ گئے ہیں، اسے صبح پتہ چلا، تو اتنا گھمنڈ تھا اسے اپنی پاور پر، اپنی طاقت پر، اپنی فوج پر۔ کہنے لگا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ تو چھوڑے سے لوگ ہیں مٹھی بھر، ابھی ان کا کچومر نکال دیں گے۔ تو فوراً اپنے لشکروں کو حکم نہیں دیا کہ تیار ہو چلو پیچھا کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا اور ان ساتھیوں کا، نہیں، کہنے لگا ایک بکری ذبح کرو۔ بکری ذبح کی گئی، پھر کہنے لگا اس بکری کی کون سی چیز جلدی پک سکتی، بتایا کہ وہ کلیجی ہے، کہا وہ پکاؤ، پھر وہ پکائی گئی، پھر اس نے کھائی۔ یعنی کتنا اس کو یقین تھا کہ بس آرام سے جائیں گے اور ابھی ان کو دبوچ لیں گے، اور پھر پیچھا کیا۔ اللہ کی تقدیر کہ موسیٰ علیہ السلام رات بھر سفر کرتے رہے، اور سفر کرتے ہوئے جس راستے سے آپ نے جانا تھا راستہ بھول گئے۔ صبح جب نمودار ہوئی تو دیکھا کہ آگے خشکی کے راستے کے بجائے آگے تو سمندر ہے، پیچھے غرق و غبار دیکھا تو پتہ چلا کہ فرعون اور اس کا لشکر آ رہا۔ اب بنی اسرائیل ڈگمگا گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پا لیے گئے، ہمارا تو کچھ نہیں بچا، اگر ہم آگے بھی جائیں تو پانی ہے، موت ہے، پیچھے جائیں گے تو پیچھے فرعون ہے، ہمارا تو کچھ نہیں بچا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اتنا یقین تھا کہ اللہ تعالی ہمیں رسوا نہیں کرے، فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، اللہ میری ضرور مدد کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے
وہ معجزہ دکھایا جو خود موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں بھی نہیں تھا۔ اتنا یقین تھا کہ اللہ مدد کرے گا، لیکن یہ بات تو موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں بھی نہیں تھی کہ اللہ سمندر سے راستہ بنا دے۔ چنانچہ جب حکم دیا اللہ نے کہ ان اضرب بعصاک البحر، اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارے، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر 12 قبیلے تھے، اللہ نے سمندر میں 12 راستے پیدا فرمائے اور انہیں گزار دی۔ تو فرعون نے دیکھا کہ یہ گزر گئے ہیں، راستہ صاف ہے، اس نے بھی اپنا لشکر اس میں ڈال دیا۔ تو یہ سارے معاملات جو سمندر کو اللہ نے حکم دیا کہ رک جاؤ، تمہارا پانی ٹھہر جائے، ٹھہر گیا۔ جب وہ بیچوں بیچ پہنچا، اللہ نے پھر سمندر کو حکم دیا کہ مل جاؤ۔ سارا اختیار اور طاقت تو اللہ کے پاس ہے، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و رسوا کر دیا۔ جو بڑا بول رہا تھا، بڑا تکبر اور غرور سے بھرا ہوا تھا، اللہ نے ایسا ذلیل کیا کہ نشان عبرت بنا دی۔ فرمایا کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آئے، اور موت آنے سے پہلے اس نے جو کرنا ہے وہ کر لے۔ کئی لوگ مرنے سے قریب جب پتہ چل جاتا نا، اب کچھ یعنی سب نے جواب دے دیا، پھر وہ چاہتے ہیں کہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، کہ میرے بعد یوں کرنا، میرے بعد یوں کرنا۔ اگر اولاد نیک ہو، صالح ہو، تو وہ تو اس کو قبول کرتی ہے۔ اگر اولاد نیک نہ ہو تو کہیں گے بس اب ابا کا دماغ چل گیا ہے، ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا، وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اصل افضل صدقہ وہ ہے جو تم اپنی زندگی میں صحت کے ساتھ اور ایسے موقع پر کرو جب تمہیں اس بات کا اندیشہ بھی ہو کہ خرچ کرنے سے تمہیں ایسا لگے گا کہ کم ہو جائے گا، صحیح بھی ہو، صحیح سالم ہو، دماغ اعضاء کام کر رہے ہو، فقر سے بھی ڈرتے ہو، ایسے موقع پر اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور آخری بات، چھٹی بات یہ فرمائی کہ او عامتہم، یا پھر جو عام، جو سب کو شامل ہونے والی چیز ہے وہ آ جائے، اس کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو۔ عام آنے والی چیز جو سب کو ڈھانپ لے گی وہ کیا ہے؟ فرمائے وہ قیامت ہے۔ جب قیامت آ جائے گی اس وقت کوئی عمل کرے گا تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور قیامت کے بارے میں فرمایا کہ وہ اچانک آئے، حتیٰ کہ فرمایا اتنی اچانک ہوگی، فرمایا 2 آدمی بیٹھ کر ایک دکاندار سے کپڑا لے رہا ہوگا اور دوسرا دکاندار اسے کپڑا دکھا رہا ہوگا۔ فرمایا یہ دونوں ابھی یہ سودا مکمل نہیں کریں گے کہ قیامت آ جائے گی۔ فرمایا آدمی کنواں بنائے گا، کنویں کی کھدوائی کرائے گا، اس کے بعد اس کنویں کو لیپائی کرائے گا تاکہ کنواں سوکھ جائے، مضبوط ہو جائے۔ فرمایا ابھی وہ کنواں سوکھے گا نہیں کہ اس دن قیامت واقع ہو جائے۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ ایک شخص گھر کے اندر ہوگا، گھر والے کھانا بنائیں گے، گھر میں کھانا پک رہا ہوگا، کھانا پک چکا، دسترخوان لگ چکا، وہ دسترخوان پر آیا، بیٹھا، لقمہ اٹھایا اور فرمایا وہ اپنے منہ تک نہ لے جا سکے گا کہ قیامت قائم ہے۔
اتنی اچانک قیامت قائم ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ اس کے آنے سے پہلے پہلے تم اعمال صالحہ کر لو۔ یہ وہ 6 باتیں تھیں، فرمایا کہ ان کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے اعمال کر لو تو انشاءاللہ تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی۔ اور اگر ایسے موقع کے انتظار میں رہے اور پھر کچھ کرنے بیٹھے تو پھر کچھ نہ ہو سکے گا۔ اللہ رب العزت اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اعمال صالحہ کیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔